آیا نہ ہوگا اس طرح حسن و شباب ریت پر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں ڈاکٹر ثروت عسکری، آپ کے ساتھ پروگرام فلسفہ شہادت میں۔ BU TV کی یہ عظیم کوشش اور کاوش جو کہ واقعہ کربلا کے متعلق اور امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کے اس عظیم شہادت کے متعلق کہ جو کہ مقتل کربلا میں روز عاشورہ سن 61 ہجری کو سر انجام دی گئی، اس کے متعلق یہ عظیم کوشش اور کاوش ہے۔ پروردگار عالم اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، آمین ثم آمین۔ آج تیسری محرم آ گئی، اور جب ہم تیسری محرم کو بات کرتے ہیں تو حضرت مسلم بن عقیل کی بات کیا کرتے ہیں۔ حضرت مسلم بن عقیل جو کہ سفیر ہیں امام حسین علیہ السلام کے۔ سفیر کسی بھی انسان کا جو سفیر ہوا کرتا ہے یا کسی بھی ملک کا جو سفیر ہوا کرتا ہے، وہ اپنے جس کی جانب سے اسے سفیر بنا کر بھیجا جاتا ہے وہ ان کے معاہدوں کا پابند ہوتا ہے، نہ وہ اپنی مرضی سے کچھ کہتا ہے، نہ وہ اپنی مرضی سے کچھ بولتا ہے، بلکہ سفیر کی تاریخ یہی کہلاتی ہے، سفارت کی تاریخ یہی کہلاتی ہے کہ وہ اپنے جس کی جانب سے اس کو سفیر بنا کر بھیجا گیا وہ اس کے ایجنڈے پر کام کرتا ہے۔ تو امام علی مقام کی جانب سے حضرت مسلم بن عقیل کو سفیر بنا کر بھیجا گیا۔ روایت یہ کہتی ہے کہ حضرت مسلم بن عقیل جب کوفے میں تشریف لائے تو 4000 لوگوں نے بیعت کی، اور ان کو بڑی خوشی تھی کہ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام تشریف لا رہے ہیں، اور امام کیونکہ وقت کے امام تھے، حجت خدا تھے، اور یہاں سے کوفے سے بہت سارے خطوط گئے تھے، اور جس کو امام حسین علیہ السلام نے پڑھا تھا، اور امام حسین علیہ السلام نے حضرت مسلم بن عقیل کو سفیر بنا کر بھیجا۔ حضرت مسلم بن عقیل ایک نہایت زیرک، دانشمند اور ہوشیار انسان تھے جنہیں امام حسین علیہ السلام نے اپنا سفیر بنا کر بھیجا۔ روایت یہ کہتی ہے کہ حضرت مسلم بن عقیل مسجد کوفہ میں نماز پڑھا رہے تھے، اور نماز پڑھاتے ہوئے ایک کثیر تعداد مسلمانوں کی ان کے پیچھے تھی، اور جب جناب مسلم بن عقیل نے نماز کے بعد سلام پھیرا تو کوئی بھی نہ تھا پیچھے، یعنی معلوم یہ ہوا کہ حضرت مسلم بن عقیل کوفے میں تنہا رہ گئے۔ روایت یہ کہتی ہے کہ حضرت مسلم بن عقیل عین اس زمانے میں کوفے میں موجود تھے جبکہ ابن زیاد کوفے میں گورنر بنا کر بھیجا گیا تھا۔ ابن زیاد کا طریقہ یہ تھا کہ جب وہ کوفے کی جانب آ رہا تھا تو اس نے اپنے چہرے پر نقاب کر لی تھی۔ عرب کی گرمی، دھوپ کی شدت، گرد و غبار کا سفر، عموماً یہ ہوا ہی کرتا تھا کہ لوگ اپنے چہرے پر نقاب کر لیا کرتے تھے۔ اب کوفے کے رہنے والے کیونکہ امام حسین علیہ السلام کو حضرت مسلم بن عقیل خط لکھ چکے تھے، اور یہ خبر مل چکی تھی کہ امام علی مقام مدینے سے روانہ ہو چکے ہیں، لہٰذا ان لوگوں کو یہ یقین تھا کہ امام حسین علیہ السلام کوفے کی جانب آ رہے ہیں، لیکن امام علی مقام کے بجائے وہ شخص ابن زیاد نکلا۔ اچھا، ابن زیاد کو بھی آ کر کوفے میں انٹیلیجنس کا جال پھیلانا تھا، اور اس کو معلومات کرنی تھی کہ کون کون حضرت مسلم بن عقیل کے ہاتھوں پر بیعت کر چکا ہے اور کون کون یزید کا ماننے والا ہے۔ مگر جب حضرت مسلم بن عقیل کے پیچھے اس نے بہت سارے لوگوں کو دیکھا اور ایک ہجوم دیکھا ٹھاٹھے مارتا ہوا، تو اس کو کچھ بھی نہ کرنا پڑا، نہ اس کو انٹیلیجنس کا جال پھیلانا پڑا، نہ اسے لوگوں سے معلوم کرنا پڑا، بلکہ اس کی نظر میں تو پوری کی پوری تصویر سامنے آ گئی۔ اور ابن زیاد نے کوفے میں آتے ہی اعلان کیا کہ یا تو قتل کر دیے جاؤ گے، یا تمہارے گھروں کو تم پر گرا دیا جائے گا، تمہارے وظیفوں کو تم پر بند کر دیا جائے گا۔ اچھا، اب خوف ایسا تھا، جان کا خوف، کہ جس نے لوگوں کو مسلم کی حمایت سے پیچھے کر دیا۔ کہاں کہ وہ لوگ جو کہ مسلم کے ہاتھوں پر بیعت کر چکے تھے، وہ لوگ مسلم کی بیعت سے پیچھے ہٹ گئے۔ اور روایت یہ کہتی ہے جب ہم مسجد کوفہ کے مرکزی دروازے پر، جسے باب ثعبان کہا جاتا ہے، تو اس کے الٹے ہاتھ پر
پیچھے مڑ کر جو دیکھیں تو وہ محلہ بنی کندہ ہے۔ اسی محلہ بنی کندہ میں حضرت مسلم رات کی تنہائی میں پھر رہے تھے اور آپ کے پاس کوئی پناہ نہیں تھی۔ حضرت مسلم ایک چبوترے سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئے، اور حضرت مسلم جب اس چبوترے سے ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے تھے تو اس گھر کی مالکہ جو کہ ایک عورت تھی، وہ کچھ چھلکے وغیرہ پھینکنے کے لیے گھر سے باہر نکلی۔ اب اس نے دیکھا کہ ایک ہاشمی شکل و شمائل کا نوجوان جو کہ چبوترے سے اس کے مکان سے ٹیک لگا کر بیٹھا ہوا ہے، کہا کہ اے بھائی تم اپنے گھر چلے جاؤ، اس لیے کہ زمانہ پرآشوب ہے، زمانہ خطرناک ہے، اور کہیں ایسا نہ ہو کہ تم کو کوئی تکلیف پہنچے۔ اب وہ توّا کہ جس کے اوپر ہم خواتین کی جان نثار ہو، بالخصوص اس لیے کہ اس نے ہم خواتین کا سر فخر سے بلند کر دیا۔ جب بھی جرأت کی بات آئے گی، جب بھی ہمت کی بات آئے گی، جب بھی استقلال کی بات آئے گی تو توّا کا نام ضرور آئے گا۔ توّا نے دوسری مرتبہ نکلی، دوسری مرتبہ کہا کہ اے بھائی تم اپنے گھر کو چلے جاؤ، زمانہ پرآشوب ہے، خطرناک ہے، اور کوفے میں ایک ہو کا عالم تھا۔ اب جب تیسری مرتبہ نکلی، اس نے درستگی سے کہا کہ میں تم سے بار بار کہہ رہی ہوں کہ تم اپنے گھر کو چلے جاؤ۔ مسلم نے کہا جس کا کوئی گھر ہی نہ ہو وہ کہاں جائے۔ خاندان بنو ہاشم کا طریقہ یہ تھا کہ جب یہ اٹھا کرتے تھے تو کہتے تھے یا ابو الحسن ادرکنی۔ مسلم نے کہا کہ یا ابو الحسن ادرکنی۔ ایک مرتبہ توّا بے قرار ہو گئی، اس نے کہا کہ کیا تم نے میرے مولا علی کا نام لیا ہے؟ کیا تم میرے مولا علی کو جانتے ہو؟ مسلم نے کہا کہ جس طرح میں جانتا ہوں اس طرح کوئی نہیں جانتا۔ اس کے بعد توّا نے کہا کہ جب تم مولا علی کو جانتے ہو تو تم امام حسین کو بھی جانتے ہوگے۔ حضرت مسلم نے فرمایا کہ جس طرح میں امام حسین کو جانتا ہوں اس طرح کوئی نہیں جانتا۔ اب توّا نے کہا کہ جب تم امام علی مقام کو بھی جانتے ہو تو یقیناً ان کے سفیر حضرت مسلم بن عقیل کو بھی جانتے ہوگے۔ مسلم نے سینے پر ہاتھ رکھ کے کہا کہ انا مسلم بن عقیل، میں ہی مسلم بن عقیل ہوں۔ اب توّا بڑے عزت و احترام کے ساتھ حضرت مسلم بن عقیل کو لے کر آئی اپنے گھر میں اور ایک حجرے میں بٹھایا اور کچھ کھانے پینے کا سامان مہیا کیا۔ اچھا، توّا کا بیٹا دشمن اہل بیت تھا جو کہ ابن زیاد کے دربار میں ملازم تھا۔ اسے ابن زیاد کے دربار سے یہ ٹاسک مل چکا تھا کہ حضرت مسلم بن عقیل کو گرفتار کر کے لانا ہے۔ اس نے دیکھا کہ بار بار اس کی ماں ایک حجرے میں جا رہی ہے اور ایک حجرے سے واپس آ رہی ہے۔ اس نے اپنی ماں سے کہا کہ آخر کیا وجہ ہے؟ اس کی ماں نے کہا کہ اگر یہ بات کسی کو پتہ نہ چلے تو میں تجھے بتاؤں کہ ہمارے گھر میں مسلم بن عقیل مہمان ہیں۔ اب کہاں وہ پریشان تھا کہ کیسے ڈھونڈے مسلم بن عقیل کو، اور کہاں گوہر مقصود اسے گھر میں مل گیا۔ اس نے ابن زیاد کو خبر کر دی اور تھوڑے ہی دیر میں توّا کے مکان کو گھیر لیا ہے ابن زیاد کی فوجوں نے۔ اور روایت یہ کہتی ہے کہ جب ابن زیاد کی فوجوں نے توّا کے مکان کو گھیر لیا تو حضرت مسلم بن عقیل نکلے اور اس طرح سے جنگ کی کہ محمد بن اشعث بار بار کمک بلاتا تھا، مگر حضرت مسلم بن عقیل کس شان کی جنگ کر رہے تھے۔ اور ابن زیاد نے کہا کہ ایک آدمی کو گرفتار کرنے کے لیے اتنی فوج؟ محمد بن اشعث نے کہا کسی کوفے کے بنی بقال کو گرفتار کرنے کے لیے یہ فوج نہیں بھیجی ہے، بلکہ ہاشمی جوان ہے، ہاشمی خون ہے۔ حضرت مسلم بن عقیل کو دربار ابن زیاد میں لایا گیا۔ حضرت مسلم بن عقیل کے ہونٹوں سے خون بہہ رہا تھا۔ حضرت مسلم بن عقیل نے پانی مانگا مگر پانی میں ہونٹوں کا خون شامل ہو گیا، لہٰذا حضرت مسلم بن عقیل نے پانی کو پیچھے ہٹا دیا۔ یقیناً امام علی مقام دنیا سے پیاسے سے دھارے تھے تو ان کا سفیر کیسے پانی پی لیتا۔ حضرت مسلم بن عقیل کی عظمتوں کو ہمارا سلام، اور پروردگار عالم ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم امام حسین علیہ السلام کی اس عظیم قربانی کو یاد کر سکیں اور اس عظیم قربانی سے کچھ سیکھ سکیں۔ ڈاکٹر ثروت عسکری کو اجازت دیجیے۔ BUTV کی یہ عظیم پیشکش پروگرام فلسفہ شہادت میں آج 3 محرم کا دن تمام ہوا، اور کل 4 محرم کو ہم انشاءاللہ ضرور ملیں گے۔ ثروت عسکری کو اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔ آیا نہ ہوگا اس طرح حسن و شباب
پر